ہر چوک میں 5-10 آدمی کھڑے ہیں، وہ کسی کی نہ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی نہ کسی کی چغلی کر رہے ہیں۔ بھئی یار آپ کو یہ کیا مل رہا ہے؟ کسی کی چغلی کرنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا سوائے جہنم کے عذاب کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا جو چغلی کرنے والا ہو، اور وہ شخص جہنم میں جائے گا جو لوگوں کی چغلی کرنے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آپ کو شک تو نہیں ہے نا؟ پکی بات ہے نا؟ زمین آسمان پر جا سکتی ہے، آسمان زمین پر آ سکتا ہے، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ذرا برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے شک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غیبت کرے گا، چغلی کرے گا کسے کی، چاہے اپنے امام مسجد کی، چاہے کسی بندے کی، چاہے بھائی کی، رشتہ دار کی، دوست احباب کی، کسی کی بھی چغلی کرو گے، چغلی کرنے والا یہ شخص سوچ لے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم میں دھکیل رہا ہے، کسی کا نقصان نہیں کر رہا۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں آپ جس کی چغلی کر رہے ہیں نا، جس کی چغلی کر رہے ہیں جہنم میں جانے والے بن گئے۔ دوسرا یہ جس بندے کی چغلی ہو رہی ہے اس کے گناہ آپ کے سر پر آ رہے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی ٹوٹی پھوٹی عبادت یا کوئی نیکی کی ہے تو آپ کی نیکیاں اس کی طرف جا رہی ہیں جس کی آپ نے چغلی کی ہے۔ اب بتائیں چغلی کرنے والا خسارے میں ہے یا جس کی چغلی ہو رہی وہ خسارے میں ہے؟ اس لیے چغلی نہیں کرنی، کسی کی بھی نہیں کرنی، کسی کی اجازت نہیں ہے چغلی کرنے کی۔ اگر آپ نے چغلی کی جہنم میں جانے والے بن جائیں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہر اس لوگوں کے، ان لوگوں کے، اللہ کے بندوں کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نامہ اعمال اللہ کے پاس یعنی پیش کیے جاتے ہیں۔ ہفتے میں 2 دن ہے، ہر پیر ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تمام لوگوں کے نامہ اعمال نیکیاں پیش کی جاتی ہیں۔ تو جو لوگ پیش یعنی کہ جن لوگوں نے عبادت کی، نماز پڑھا، روزے کی، جو اچھے کام کیے، تمام لوگوں کی اچھائیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرتا ہے۔ لیکن جب ان لوگوں کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں جو چغلی کرنے والے ہیں، غیبت کرنے والے، کینہ بغض رکھنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کو ان کے نامہ اعمال پیچھے لے جاؤ، اب ان کو چھوڑ دو، ان کو ابھی معاف نہیں کرنا، کیونکہ ان لوگوں نے انسان سے بغیر کسی وجہ سے عداوت کی ہے، حالانکہ وہ اس کو نہ کوئی تکلیف دینے والا ہے نہ اس کو ستانے والا ہے، خام خواہ اس کی چغلی کر رہے ہیں۔ جب تک یہ چغلی کرنے والا بندہ اس سے معافی نہیں مانگے گا میں رب بھی اسے معاف نہیں کروں گا، نہ اس کے نامہ اعمال اپنی بارگاہ میں قبول کروں گا۔ اب بتائیں کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم نماز پڑھیں، ہم اچھے کام کریں، ہم اچھا لباس پہنیں، ہم مال اچھا کما لیں، مکان اچھے بنا لیں، لیکن ہماری زبان اچھی نہ چلے تو پھر ایسے مال جان کا کیا فائدہ؟ بتائیں مثال کے طور پر میں آپ کی چغلی کروں، مجھے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ آپ میری چغلی کریں، آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ جو عزت، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھی ہیں وہ میرے چغلی کرنے سے آپ کی وہ نعمتیں نہیں رکیں گی۔ جو رزق اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے آپ کی چغلی کرنے سے وہ میرا رزق نہیں کم ہوگا۔ جب یہ نہیں ہو سکتا تو پھر کیوں ہم چغلی کرتے ہیں؟ لا يدخل الجنت قطعۃ، وہ شخص حقیقتاً سچی بات ہے جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جو چغل خور ہو۔ اور بغض یہ بہت بری بیماری ہے۔ حاسدین، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ، اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو ان لوگوں کی جو حسد کرنے والے ہیں۔ اور یہ جو غیبت کی باتیں چلتی ہیں نا، وہ ایسا ہے، چغلی کی باتیں وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس میں سب سے پہلے انسان کے دل میں حسد آتا ہے۔
حسد آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ غیبت کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، بغض کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو پھر کچھ ہمارے میں سے ایسے بھی لوگ ہیں اللہ کے بندے کہ وہ اپنے آپ کو تو ظاہر نہیں کرتے، دوسرے کے کندھے پر یعنی کہ کھڑے ہو کر یعنی کہ لوگوں کے سامنے نفرت پھیلاتے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ جیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے غیبت کا کتنا بڑا گناہ ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جو شخص کسی کی غیبت کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ جو شخص کسی کی غیبت کرے گا جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا اس بندے سے جس کی غیبت کی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اور غیبت کیا چیز ہے؟ غیبت اس چیز کا نام ہے، میں آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں، کہ اگر کسی شخص میں کوئی عیب پایا گیا ہے تو اگر اس عیب کو آپ نے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا کہ آپ وہ فلاں شخص میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس چیز کا نام غیبت ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ حقیقت میں اس میں وہی عیب ہو جس عیب کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اسی بات کو کہہ رہا ہوں، اگر اس میں وہ عیب ہو پھر اس عیب کو آپ نے ظاہر کیا لوگوں کے سامنے، اس چیز کا نام غیبت ہے۔ اور پھر صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس میں جو لوگ اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں اگر وہ برائیاں اس میں نہ ہوں پھر بھی لوگ بیان کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ بہتان بن جائے گا، ڈبل گناہ ہو جائے گا۔ ایک تو آپ نے اس کی غیبت کی جو اس میں برائی تھی، دوسری چیز اس میں وہ برائی تھی ہی نہیں، آپ نے اس کے باوجود پھر اس پر الزام لگایا، یہ بہتان بن گیا۔ اور یہ ایسے گناہ ہیں توبہ کیے بغیر نہیں معاف ہوں گے، یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے، حدیث میں آتا ہے جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے اس کو جو سب سے بڑی سزا دی جائے گی، کہ فرمایا گیا کہ کسی شخص اپنے مردے بھائی کا جسم کا حصہ گوشت کاٹ کر اپنے منہ میں رکھ کر چبائے، کتنی اذیت پہنچتی ہے۔ اپنا سکا بھائی اور وہ مرا پڑا ہے، اس کے مرے ہوئے کا جسم کا گوشت کاٹ کر میں چباؤں، تو فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ اذیت والا کام، تکلیف والا کام، گناہ والا کام غیبت کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج توبہ کر لے، آج سچی توبہ کر لے اللہ کے حضور کہ پروردگار اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، مجھ سے کوئی لغزش ہوئی ہے، میں اگر کسی کی یعنی کہ کسی کے بارے میں ایسے غیبت، چغلی، کینیا، حسد والے الفاظ بولے ہیں، تو آپ کو موقع ہے آپ اس سے جا کے معافی مانگیں۔ یہ نہ سمجھیں میں اس سے جا کے معافی مانگوں گا میری عزت کم ہوگی، نہیں بھائی، اگر دنیا کی نظر میں آپ کی کسی سے معافی مانگنے سے عزت کم ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے ہاں آپ کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ دنیا کے ہاں عزت چاہتے ہیں یا اللہ کے ہاں عزت چاہتے ہیں؟ اگر آپ موت سے پہلے ان لوگوں سے معافی مانگ لی جن کی آپ نے غیبت، چغلی، حسد کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ پر معافی کا یعنی کہ مل جائے گا پروانہ۔ اگر آپ نے ان لوگوں سے معافی نہ مانگی تو پھر جب تک چاہے دنیا میں نہیں مانگیں گے لیکن آخرت میں آپ کو جب تک ان سے معافی نہیں مانگے گے آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول نہیں سکتے۔ تو اس لیے ہر انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، آخری بات کر رہا ہوں، گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر گئے، فرمایا صحابہ کرام کو ان دونوں قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، مختصر اس حدیث کو کرتا ہوں، سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ ان دونوں میں سے ایک تو وہ شخص تھا جو پیشاب کرتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا وہ شخص تھا جو چغل خور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی شک تو نہیں ہے نا؟ سفر پہ جا رہے ہیں،
قبر میں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، قبر کے باہر کیا ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی نگاہوں سے سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو دنیا میں چغلی کرتا تھا۔ اب دیکھ لیں، ابھی مرا ہے نا، بلکہ حدیث کے بھی الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی قبریں لگتی ہیں جیسی نئی تیار ہوئی ہوں، چند دن کی قبریں ہوں۔ اب خود انصاف کریں، فیصلہ کریں، جب چغل خور کی سزا قبر سے شروع ہو گئی ہے تو پھر اس کو قیامت والے دن کتنی سزا ملے گی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آج ہم نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، محبت بانٹنی ہے، پیار الفت بانٹنی ہے، نفرت نہیں، بغض نہیں، کینیا نہیں، چغلی نہیں، غیبت نہیں، بالکل سب شے اگر آپ کر رہے ہیں تو سچی توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو جن کی غیبت چغلی کی ہے تو ان سے آپ کو توبہ معافی مانگنی ہوگی، تو تب آپ کی یہ توبہ قبول ہوگی۔ یار ایسا گناہ کرے نا، ہم کہتے ہیں یار چغلی کیا گناہ ہے، علماء فرماتے ہیں زنا سے بھی زیادہ گناہ چغلی اور غیبت کا ہے۔ ہم زنا کو تو گناہ بہت بڑا سمجھتے ہیں، جی بہت بڑا گناہ ہے، حقیقتاً زنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن چغلی غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایسی بیماریوں سے بچے، کسی کی غیبت نہیں کرنی، چاہے بھائی ہے، رشتہ دار ہے، دوست احباب ہے، کوئی بھی ہے، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں۔ ہاں کچھ کرنا ہی ہے، محبت کر کے جائیں، پیار کر کے جائیں، اور وہ پیار جو زبان پر ہے دل میں بھی وہی پیار ہو، جو دل میں ہے زبان پر بھی وہی الفت محبت ہو۔ ایسی محبت بانٹ کر جائیں کہ جب انسان دنیا سے چلا جائے تو آپ کو اچھے لفظوں سے یاد کیا جائے، یار فلاں فلاں شخص تھا، بڑی علماء سے محبت کرتا تھا، رشتہ داروں سے پیار کرتا تھا، دوست احباب سے پیار کرتا تھا۔ محبت والی زندگی گزار کے جائیں، چند سانس کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، محبت سے گزاریں، محبت سے جئیں، محبت سے اس دنیا سے جائیں، تو انشاءاللہ دیکھنا اللہ تعالیٰ حسن سلوک دا، آپس میں محبت کرنے کا اتنا اللہ ہمیں صلہ دیں گے انشاءاللہ جس کا تصور نہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل توفیق عطا فرمائے۔